ستائے عوام کا رمضان مبارک میں بھی کڑا امتحان ہے۔ مفت آٹا پوائنٹس اور یوٹیلیٹی سٹورز پر قسمت آزمانے کے لیے جتن جاری ہیں۔ کہیں گھنٹوں لائنوں میں لگنے پر مجبور تو کہیں آٹا اور گھی ہی دستیاب نہیں۔ اسی بارے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زاہد عابد سے، جو اس وقت باغبان پورہ یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہیں۔ جی زاہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے متعدد دعوے اور اقدامات کیے جا رہے ہیں لوگوں کو سستی اشیاء اور بروقت اشیاء فراہمی کے لیے، جس میں یوٹیلیٹی سٹور، ماڈلز بازار اور دوسرے اس قسم کے اقدامات حکومت کی جانب سے کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں اسی قسم کی صورتحال نظر آتی ہے، جس میں اشیاء ضروریات لوگوں کو نہیں مل رہی۔ خاص طور پر اگر یوٹیلیٹی سٹور پر آئیں تو یہاں پر آٹا اور گھی جو ہے اس کی فراہمی بدستور مشکل کا شکار ہیں عوام۔ ان کے لیے جہاں بھی آتے ہیں، آج چھٹی کا دن ہے، عوام یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اشیاء ان کو نہیں مل رہی۔ اس وقت باغبان پورہ یوٹیلیٹی سٹور کے باہر موجود ہیں، ذرا کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے ذرا جانتے ہیں آپ کیا چیز لینے آئے تھے اور یہاں پہ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ آٹا لینے آئے تھے جی۔ صورتحال وہ کہتے ہیں کہ جی کل کو آئے گا، کل کو آئیں گے، بولیں گے کل کو آئے گا آٹا، اور یہ شہباز شریف جھوٹ بولتا ہے۔ یہ شہباز شریف بالکل سچ نہیں بولتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم آٹا دے رہے ہیں، پیسوں کا آٹا۔ میں کل آیا ہوں تو انہوں نے بولا کل ملے گا، آج آیا ہوں تو بولے کل ملے گا، ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سب شہباز شریف جھوٹ بولتا ہے۔ یہ مریم دعوے کرتی ہے میں بڑا، یہ میرا چاچو یہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ چاچو بھی اس کا جھوٹ ہے۔ آپ بھی کیا خریداری کرنے آئے تھے اور اندر کیا صورتحال نظر آئی ہے؟ بھائی جان، ہم آٹا لینے آئے تھے صبح سے، روزہ رکھ کے یہی نیت کی تھی صبح اٹھ کے آٹا لیں گے، اور بچوں کو یہ سب ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ دیکھو ہم فری آٹا، اس سے بہتر یہ ہے کہ فری کے بجائے 300-400 روپے سستا کر دیتے، اتنا ہی ہوتا ہے۔ 2000 بندوں کو آٹا دے کے 20 کروڑ عوام جڑی ہے نا، وہ مر جائے گی۔ کیا فائدہ ہے اتنے سستا آٹا دینے کا؟ بالکل، یوٹیلیٹی سٹور پر اسی قسم کی صورتحال ہے۔ خواتین کی بھی ہمیں یہاں لائن لگی نظر آ رہی ہے، ایک خاتون یہاں پر موجود ہیں۔ باجی، آپ کیا چیز لینے آئے تھے اور یہاں پہ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ صبح 7 بجے کے آئے ہیں، کل بھی آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ملا۔ آج پھر آئے، وہ چھوٹی سی بچی کو بھی ساتھ میں لے کر آئے، ہمیں کچھ بھی نہیں سستا کہہ رہے تھے، سستا بھی نہیں دے رہے۔ ہمیں سستا نہیں چاہیے، ہمیں نہ 10 پیسوں کے دے تو صحیح۔ بچے روزے رکھ رہے ہیں، چاول کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ایک طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم سستی اشیاء دیں گے، لیکن سستی اشیاء مارکیٹ میں یا یوٹیلیٹی سٹور پر اگر آئیں گی تو لوگوں کو ملیں گی، تو اس قسم کا دباؤ، ایک جو ان کا اشیاء فراہمی کی جو طریقہ کار ہے وہ بھی تبدیل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ وہی اسی کہنا کی عرضی کرنی ہے، نہ تو سانو کوئی فائدہ ہے، سانو تو سستا مل جائے دی ضرورت نہیں، سانو ملنا چاہیے، بھاوے 10 روپے مہنگا ہوئے، بھاوے سستا ہوئے۔ آپ کیا کہیں گے یوٹیلیٹی سٹور پہ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ سہولت مہیا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے اسٹال لگا دیں، لیکن چیز مہیا کریں۔ آسانی کا مقصد یہ ہے کہ چیز ملنی چاہیے غریبوں تک۔ اب یہ دیکھیں کہ لوگ کتنے صبح سے آئے ہوئے ہیں، کس لیے آئے ہیں کہ ان کے گھر میں اشیاء ختم ہوئی ہوئی ہے۔ کوئی روزے سے ہے، کوئی اپنی روزی توڑ کے آیا ہے، کوئی دہاڑی توڑ کے آیا ہے، کسی نے کام پہ جانا ہے، کوئی گھر کے معاملات چھوڑ کے آیا ہے۔ جی بالکل، لوگ اسی طرح یہی شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم سستی اشیاء فراہم کر رہے ہیں، لیکن سستی اشیاء نہ یوٹیلیٹی سٹور پر دستیاب ہوتی ہیں، نہ ہی جو دیگر انتظامات کیے گئے وہاں پر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو چکر لگانے پڑتے ہیں، بار بار آنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، جو نوکری کرتے ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، تو اسی قسم کی صورتحال نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد عابد۔ مفت آٹے کے حصول میں شہریوں کی مشکلات ختم نہ ہو سکیں، شہریوں کو شناختی کارڈ سکین نہ ہونے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ ان مسائل کے حل کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے، اس رپورٹ میں دیکھیں۔ مفت آٹے کا حصول اہل افراد کے لیے آسان نہ ہو سکا، شہریوں میں سکیم کے حوالے سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل ختم نہیں ہو سکے۔ کون مفت آٹے کا اہل ہے اور کس کو آٹا کیسے ملے گا، لوگوں کو تاحال پتہ نہ لگ سکا۔ کوئی رجسٹریشن کروائے بغیر آ گیا تو کسی کا شناختی کارڈ سکین نہیں ہوتا۔ مفت آٹے کے مقامات پر لوگوں کا رش اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگا ہے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز آٹا پوائنٹ پر آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے آگاہی نہیں دی گئی کہ کون مفت آٹے کا اہل ہے۔ یہ نہیں دے رہے،
चन्ना मोड़ से मैं यहाँ पर आई हूँ, अब जाए वहाँ कहीं और जाए, वहाँ से पता करेंगे, ये कोई हाल तो नहीं ना। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों को चाहिए कबल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि परेशानी का सामना न करना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोग्राम के अंदर पहले रजिस्टर्ड हों, तो जब तक वो प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब वैसे हो सकता है कि वो अदरवाइज मतलब एलिजिबल हों, लेकिन हम उन्हें आटा नहीं फराहम कर सकते जब तक कि वो इस प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुफ्त आटे की स्कीम को मजीद आसान बनाया जाए। कैमरामैन उमर फजल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। शहरियों को बार बार सेंटर्स के चक्कर लगाने की जहमत ना उठाना पड़े। अब मुस्तहकीन को बैक वक्त 20 किलो आटे का थैला मिलेगा। पंजाब कबीना ने मंजूरी दे दी है। फैसले का इतलाक 29 मार्च से होगा, जबकि कबीना ने महकमा सेहत में डॉक्टर्स और दीगर अमले की एडहॉक पर भर्ती की मंजूरी भी दे दी है। कैबिनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के क़याम की भी इजाज़त दे दी गई है। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई कबीना का 11वां इजलास हुआ। इजलास में पंजाब भर में मुफ्त आटे की फराहमी का तफसीली जायजा लिया गया। विफाकी और पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 29 मार्च से एक आटा थैला लेने वाले तमाम खानदानों के लिए बैक वक्त 20 किलो आटा देने की मंजूरी दी गई। कबीना को ब्रीफ किया गया कि अब तक तकरीबन 70 लाख से जायद आटा थैले मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जा चुके हैं। पंजाब कबीना ने आटे की फराहमी के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। पंजाब कबीना का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कबीना को बताया गया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के सेंटर में 1050 बच्चे मौजूद हैं, जबकि इदारे के अमले की तादाद 750 है। इजलास में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में डॉक्टर्स और दीगर अमले के एडहॉक पर भर्ती की मंजूरी दी गई। स्पेशल बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म सेंटर के क़याम के लिए कैबिनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के क़याम की भी कबीना ने मंजूरी दी। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के सरबराह होंगे। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला के ड्रग कोर्ट में चेयरपर्सन की असामियों पर तैनाती की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ख़त का जवाब दे दिया है। शहबाज शरीफ ने ख़त में ढेरों जवाबी गिले शिकवे किए हैं। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को 5 सफ़ात और 7 निकात पर मुश्तमिल जवाबी खत में शहबाज शरीफ ने तहरीर किया कि यह कहने पर मजबूर हूँ कि आपका खत तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। आपका खत यकतरफा हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है। आपका खत सदर के आईनी मनसब का आईनादार नहीं, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली की तहलील करके साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गैर आईनी हदायत पर अमल किया। आपके इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आईनी करार दिया। आर्टिकल 91 क्लॉज 5 के तहत बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरे हल्फ के मामले पर भी आप आईनी फर्ज निभाने में नाकाम हुए। कई मौक़ों पर आप मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ काम करते आ रहे हैं। अपने खत में आपने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया उससे आपको जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ। खत में कहा गया कि PTI की तरफ से आपने इंतखाबात की तारीख दे दी। आपने 2 सूबों में बदनीति पर मबनी असम्बलियों की तहलील पर किसी किस्म की तशवीश तक ज़ाहिर न की। ये सब आपने चेयरमैन PTI की अना और तकब्बुर की तस्कीन के लिए किया। सूबाई असम्बलियाँ सिर्फ वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए तहलील की गईं। आइन के साथ छेड़छाड़ को आपने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया, जो नहायत अफसोसनाक है। आपका ये तर्ज अमल सदर के आइनी किरदार के मुताबिक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर 2023 को पंजाब में इंतखाबात कराने की तारीख दी है। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी आइन ने इलेक्शन कमीशन को सौंपी है। आइन के आर्टिकल 48 क्लॉज 1 के तहत सदर काबीना या वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के मुताबिक काम करने का पाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने खत में मजीद कहा कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का आपका हवाला एक जमात के सियासतदानों और कारकुनों के हवाले से है। हुकूमत पुरज़म है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने, रियासत पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने की इजाज़त न दी जाए। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 24 मार्च को खत लिखा था, जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। सदर मुमलिकत ने अपने खत में शहबाज शरीफ को आइन पर अमल करने का मशवरा दे दिया है। जाहिर है ये बात इनको तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज ही नजर आएगी। फवाद चौधरी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खत पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपने ट्वीट में मजीद कहा कि अगर सदर मुमलिकत के नए इलेक्शन में जाने के इकदाम पर अमल होता तो आज मुल्क आइनी, सियासी और मुआशरी गर्दाब में न होता। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत, इस खत के बारे में बताएगा मज़ीद। बिल्कुल, सदर मुमलिकत के खत के जवाब में जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खत लिखा है उस पर जो है वो PTI की तरफ से उन्होंने जो मरकजी सीनियर नायब सदर हैं फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल सामने आया, तो उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पर जो खत है उसमें वाज़ेह तौर पर जो है वो आइनी निकात की सदर मुमलिकत ने जो है वो निशानदही की है और यकीनी तौर पर
یہ خط جو ہے وہ شہباز شریف کو کیوں پسند آئے گا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ آئین اور قانون کی بات جو صدر مملکت کی طرف سے کی گئی ہے, یقیناً اس پر شہباز شریف حکومت کو اعتراض ہے, اور اس حوالے سے آئین صدر مملکت نے جو کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے وہ درست ہے. ٹھیک ہے لیاقت, بہت شکریہ آپ کا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جلسے کی کامیابی پر خوش کہتے ہیں, شکریہ لاہور, مجھے آپ نے مایوس نہیں کیا. عمران خان نے مینار پاکستان میں ہونے والے جلسے کی کامیابی پر لاہوریوں کا شکر ادا کیا ہے. ٹویٹر پر اظہار خیال کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے مزید یہ بھی کہا کہ لاہور کو بند کرنے اور ہمارے 2000 کارکنان کو گرفتار کرنے کے باوجود لاہور کے لوگ مینار پاکستان جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی تعداد میں آئے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ خاص طور پر لاہوریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مایوس نہیں کیا, مجھے آپ پر فخر ہے. کل تمام تر رکاوٹوں کے باوجود عوام جلسے کے لیے نکلے. 2000 گرفتاریاں کی گئیں اور شاہراہوں کو بند کیا گیا. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا ویڈیو بیان. مزید بولے, انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی پھر بھی عوام کو نہیں روک پائے. کل الحمدللہ جس انداز میں مینار پاکستان میں تمام تر رکاوٹوں کے باوجود 2000 سے زیادہ کارکنوں کی گرفتاری کے باوجود, کنٹینرز لگانے کے باوجود, شاہراہیں بلاک کرنے کے باوجود, انٹرنیٹ سروس بند کرنے کے باوجود, الیکٹرانک میڈیا پہ لائیو کوریج بند کرنے کے باوجود جس انداز سے لاہور اور پنجاب باہر نکلا ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جتنا ظلم کرو گے اتنا مزید مضبوط ہوگی, جتنا دباؤ گے اتنی کھڑی ہوگی. اور کل جس انداز سے پورے لاہور نے باہر آ کر ایک پیغام دے دیا ہے, تو اس سے طے کر لو کہ یہ قوم رکنے والی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گئی ہے, پاکستان کا الیکشن کراؤ, پاکستانیوں کے حوالے کرو, اور اگر کوئی پروگرام ہے کسی کے پاس, میرے کپتان نے تو کہہ دیا شوق ہے حکومت کرنے کا, تو ٹھیک ہے پروگرام دو, خود آ جاؤ, ڈائریکٹ آ جاؤ. اگر کوئی پروگرام ہے دو اور آ جاؤ خود. چیئرمین پی ٹی آئی کا انتخابی تیاریاں جاری رکھنے کا فیصلہ ہے. عمران خان نے انتخابی عمل کے لیے پارٹی الیکشن سیل قائم کر دیا ہے. ہمایوں اختر پی ٹی آئی الیکشن سیل کے فوکل پرسن ہوں گے, جبکہ اعجاز چودھری, ریاض فتحانہ اور رائے عزیز اللہ الیکشن سیل کے ممبر نامزد کیے گئے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کا انتخابی تیاریاں جاری رکھنے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. عمران خان نے انتخابی امور کے لیے پارٹی الیکشن سیل قائم کر دیا ہے. ہمایوں اختر پی ٹی آئی الیکشن سیل کے فوکل پرسن ہوں گے, جبکہ اعجاز چودھری, ریاض فتحانہ اور رائے عزیز اللہ الیکشن سیل کے ممبر نامزد کر دیے گئے ہیں. اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا انتخابی تیاریاں جاری رکھنے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. عمران خان نے انتخابی امور کے لیے پارٹی الیکشن سیل قائم کر دیا ہے. مزید کیا ڈیٹیلز ہیں یہ جان لیتے ہیں لیاقت علی سے. جی لیاقت. آج بھی گو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے پنجاب کے انتخابات کو 8 اکتوبر تک مؤخر کیا ہے, لیکن چیئرمین تحریک انصاف نے انتخابی تیاریاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس حوالے میں پارٹی کا اعلی سطحی وفاقی سطح پر جو ہے وہ الیکشن سیل قائم کر دیا ہے, جس کے لیے ہمایوں اختر کو پی ٹی آئی الیکشن سیل کا فوکل پرسن مقرر کیا گیا. اور اس الیکشن سیل میں پارٹی کے مرکزی نائب صدر اعجاز چودھری, ریاض فتحانہ, رائے عزیز اللہ کو ممبر نامزد کیا گیا ہے. پارٹی الیکشن سیل جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے تمام تکنیکی امور دیکھے گا, ووٹر لسٹوں, بلاک کوڈ اور دیگر تکنیکی معاملات پر امیدواروں کی معاونت کرے گا. الیکشن سیل کو بھرپور انداز سے انتخابی امور سے پارٹی کی عادت اور امیدواروں کو آگاہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. عمران خان کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کو انتخابات سے بھاگنے نہیں دیں گے اور آئین کے مطابق انتخابات ہو کر رہیں گے. حکمران آئین سے انحراف کر کے جو ہے وہ انتخابی عمل سے بھاگ رہے ہیں, لیکن اس کے خلاف آئینی, قانونی اور سیاسی محاذ پر جدوجہد کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ لیاقت. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ سے ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. جاتا ہے تو بلٹ پروف جیکٹ پہن کر, بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر اور بلٹ پروف کنٹینر اور جو ایک ڈبہ وہاں بنایا ہوا تھا اس میں کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو. یہ منافقت, یہ جھوٹ, یہ فراڈ, دھوکے بازی, یہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آخری جھوٹ ابھی پٹاری میں پڑا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے,
وہ بے نقاب کہیں نہ ہو جائے. اور ایک شخص ہے جس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ملک کو توڑنے، پارلیمنٹ کو توڑنے، آئین کو توڑنے کے تمام حربے استعمال کیے. اس کے بعد عالمی سازش کا بیانیہ بنایا، اور عالمی سازش چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہوتی ہوئی شہباز شریف تک پہنچی تھوڑی دیر کے لیے. پہلے وہ جو گورنمنٹ تھی وہ پہلے عالمی سازش امریکہ پہ گئی، پھر وہ باجوہ صاحب پہ آئی، لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کی آفر کی گئی بند کمرے میں. اس کے بعد سائفر آ گیا، کاغذ لہرایا کہ جی یہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے. اچھا جی عالمی سازش ہو گئی. کلٹ نے مان لیا کہ عالمی سازش ہو گئی، سوشل میڈیا ٹرولز نے مان لیا کہ عالمی سازش ہو گئی، سوشل میڈیا پروپیگینڈسٹ نے مان لیا کہ عالمی سازش ہو گئی. اور ان سوشل میڈیا پروپیگینڈسٹ کا جو گروہ باہر بیٹھا ہوا ہے انہوں نے ٹویٹ کرنی شروع کر دی کہ حکومت امپورٹڈ آ گئی ہے. وہی حکومت، وہی امریکی سازش، وہی عالمی سازش شہباز شریف صاحب سے ہوتی ہوئی نواز شریف صاحب پہ تھوڑی دیر رکی، اس کے بعد پھر چلی اور وہ پہنچ گئی محسن نقوی صاحب پہ. پھر امریکہ سے معافی تلافی ہوتی رہی. یہ ایک شخص ہے جو جب بھی اس کا کوئی جواب دینے کا باری آتی ہے، جب بھی وہ کٹہرے میں آتا ہے تو یہ وہ نفسیات ہے. عمران خان کا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، عمران خان کے سارے مسئلے نفسیاتی ہیں. وہ ایک کہانی گھڑتے ہیں اور جو الزام لگتا ہے یا جو سچویشن ہوتی ہے اس سے بڑی کہانی گھڑتے ہیں تاکہ نظریں ساری ہٹ جائیں اور ان کی کہانی پہ بات رک جائے. پھر وہ میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس شخص کے اوپر یقین کرتے ہیں اور اس کی کہانی پہ یقین کرتے ہیں، اور وہ کہانی جو 4 5 10 دن کے بعد جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. کل لاہور کے لوگوں نے تو اس کو مسترد کیا ہے، یہاں تک مسترد کیا ہے کہ ہاکی گراؤنڈ کی تصویریں جوڑ کر، مینار پاکستان کی تصویریں جوڑ کر، پھر اس کے درمیان سے مینار پاکستان ہی غائب ہو گیا کل تصویریں کو جوڑتے جوڑتے. یہ وہ شخص ہے جس کی ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے. پھر سائفر کی معافی مانگی تو وہ جب ڈوبنے لگا بیانیہ تو پھر کہا کہ میں لانگ مارچ کروں گا. پھر لانگ مارچ کو اسلامی ٹچ کے ساتھ جوڑتے جوڑتے فیل ہو گیا. پھر وہ فیل ہوا تو پھر یہ کہا کہ میں جیل بھرو تحریک کروں گا، جو جیل بچو تحریک بن گئی. اس کو جوڑتے جوڑتے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، صحافیوں کی شہادتیں ہوئیں، پولیس والوں کی شہادتیں ہوئیں، ان کے گھروں سے گولیاں مار کے پولیس والوں کی شہادتیں ہوئیں. اور پھر کہا کہ میں الیکشن کرانا چاہتا ہوں. تم الیکشن نہیں کرانا چاہتے، تم پھر سے اپنی سلیکشن کرانا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو، ایک منٹ ذرا جی بات سن لیں، اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے جو گناہ ہیں، تم جس کٹہرے میں ہو عدالت کے، اس کٹہرے سے بچ جاؤ اور اس جواب سے بچ جاؤ. اب سائفر کا تماشا کر لیا، لانگ مارچ کا تماشا کر لیا، جیل بچو تحریک کا تماشا کر لیا، الیکشن کا تماشا کر لیا، زمان پارک کا تماشا کر دیا، عدالتوں پہ دھاوا بولنا، حملہ کرنا، گالی دینا، دھمکی دینے کا تماشا کر لیا، پولیس والوں کے سر توڑے، پولیس والوں کی گاڑیاں جلائیں، پولیس والوں کو زخمی کیا، ان کے اوپر پیٹرول بمز پھینکے. دل بھر گیا ہوگا. زمان پارک سے دہشت گرد نکلے، پیٹرول پمپ بم کی جو پیٹرول بنانے کی تمام لوازمات تھے وہ نکلے، بنٹے نکلے، گلیلیں نکلیں، ڈنڈے نکلے. دل بھر گیا ہوگا. پھر جی میں نے جلسہ کرنا ہے، میں نے عدالت نہیں جانا، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے قتل کر دیں گے، مجھے گولی مار دیں گے، میں بیمار ہوں، میں بزرگ ہوں، میں 72 سال کا ہوں، میں نے عدالت نہیں جانا، میں نے مینار پاکستان جلسہ کرنے جانا ہے. اس وقت نہ میں بزرگ ہوں، نہ میں بیمار ہوں، نہ میری جان کو خطرہ ہے، نہ مجھے گولی لگے گی، نہ مجھے قتل کریں گے. اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے. صرف عدالت جہاں فورن فنڈنگ کا جواب دینا ہے، جہاں توشہ خانہ کا جواب دینا ہے، جہاں اپنی بیٹی ٹیرین خان کا جواب دینا ہے، وہاں نہیں میں نے جانا. پھر عدالت، پھر
इलेक्शन करा दो। वो भाई एक शख्स एक माचिस लेकर पूरे जंगल को आग लगाना चाहता है, के ऊपर उस शख्स की शैतानी आदत के ऊपर, उस शख्स की शैतानी जहनियत के ऊपर इस मुल्क का आइन और कानून नहीं चल सकता। अगर तुम मुल्क में इलेक्शन चाहते थे, अगर तुम मुल्क के अंदर आइन चाहते थे, जो तुम जिस पे लेक्चर आजकल दे रहे हो, तो फिर तुमने नेशनल असेंबली की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जब जमा थी और तुम्हें पता था कि तुम वो हार रहे हो, तो तुमने असेंबली क्यों तोड़ी? तुमने डिप्टी स्पीकर सदर से क्यों आइन शिकनी करवाई, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्समेंट करके बहाल कराई? ये सिर्फ जहनी मसला है और कोई मसला नहीं है। फिर मैं कल सुन रही थी 10 नकाती एजेंडा। वो जो 10 नकाती एजेंडा है, वो 10 नकाती एजेंडा में गवर्नर्स मुल्क की ठीक कर दूंगा। वो कैसे ठीक करोगे? 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे हो, 4 साल वफाक में रहे हो, 4 साल पंजाब में रहे हो, तो गवर्नर्स ठीक करने का मतलब जो है कि फरा गोगी और पिंकी पीरनी को मुल्क की गवर्नेंस हवाले कर दोगी तो मुल्क का गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, जो तुमने की। फिर जी मैं मईशत ठीक करूँगा, वो मईशत जो तुमने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में की, वफाक में की और पंजाब में की, जो फरा गोगी और पिंकी पीरनी के हवाले की। अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, लंगर खाने, मईशत ठीक करोगे? तो अगर करनी थी मईशत ठीक, तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की? 25,000 का कर्जा 44,000 अरब पर ले गए। ये तुमने उस 10 नकाती एजेंडे में डाला है। फिर उसके बाद जी कानून ठीक होना चाहिए। कानून इस मुल्क का बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ठीक होने की तरफ गामजन है जिस वक़्त तुम, फरा गोगी, पिंकी पीरनी और तुम्हारे सारे जो खलंडरे, चोर और डाकू तुम्हारे साथ थे, वो कटहरे में खड़े होंगे। ताकतवर को कानून एक होगा और गरीब का एक होगा। बिल्कुल होगा जिस दिन तुम जेल जाओगे, जिस दिन तुम जवाब दोगे। और वो अब दिन दूर नहीं, क्योंकि तमाशे जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। उसके बाद जी मैं डेटा बेस बनाऊंगा जिससे गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। बिल्कुल डेटा बेस बनाओगे जिसमें पिंकी पीरनी, फरा गोगी, शहजाद अकबर, आटा, चीनी, बिजली, दवाई, गैस, चोर, इन सब को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि वो टारगेटेड सब्सिडी का डेटाबेस ना 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में बना और ना 4 साल वफाक में बना और ना 4 साल पंजाब में बना, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तख्ती को बदलकर एहसास प्रोग्राम बनाया। और डेटाबेस मौजूद है। इमरान खान साहब, इस अकल को ठीक करें। हुकूमत में रह कर गए हैं, सिलेक्टेड ही सही, मुसल्लत ही सही। जिस पे एहसास प्रोग्राम बनाया आपने, तख्ती हटाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो टारगेटेड सब्सिडी का डेटाबेस है जिस पे लंगर खाने खोलने थे, जिस पे कारखाने बंद किए, मईशत तबाह की। फिर उसके बाद सेहत कार्ड प्रोग्राम, जो 2014 में नवाज शरीफ का सेहत कार्ड प्रोग्राम था, उसको सेहत कार्ड प्रोग्राम बना लिया। फिर जवान प्रोग्राम, जो नवाज शरीफ का यूथ प्रोग्राम था, उसको उर्दू में जवान प्रोग्राम करके वो बना लिया। वो भी प्रोजेक्ट अगर तख्तियां बदल के चला लेते तो मुल्क में लंगर खानों की ज़रूरत ना पड़ती। 10 नकाती एजेंडे में हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे। वो 50 लाख घर जो आपकी बेगम अल कादिर ट्रस्ट की शक्ल में ले गई, जो आपकी बेगम लूट मार करके ले गई। पिंकी पीरनी के ज़रूर 50 लाख घर बन गए होंगे। कौन सी हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे? वो जो 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। गरीबों को नौकरियां देंगे। हाय 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 हाय, 1 करोड़ नौकरी
کی بجائے صرف 4 سال وفاق میں پاکستان کے اندر 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر کے چلا گیا. معیشت ٹھیک کریں گے، ملک کی معیشت کو بے روزگاری، مہنگائی، سونامی میں ڈبو کے چلا گیا. یہ دے رہا ہے 10 نکاتی ایجنڈے کا پروگرام. اس پہ 10 چپیڑیں پڑنی چاہیے تمہیں کہ 10 سال تم خیبر پختونخوا میں لے کر گئے ہو، ہر فائل کرپشن سے اٹی ہوئی اور جواب نہیں دیتا. ہم سے سوال ہوتا تھا کہ اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو جواب دو. اب سارے کیسز کورٹ کے اندر پڑے ہیں، جہاں ٹانگ توڑ لیتا ہے، سر توڑ دیتا ہے، آئین توڑ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بزرگ بن جاتا ہے، 72 سال کا بن جاتا ہے، صرف جواب نہیں دینا. اس کے بعد کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ پر قابو پائیں گے. او بھائی فورن فنڈنگ کا جواب دے دو، پاکستان کی منی لانڈرنگ پہ خود قابو پایا جائے گا. وہ شخص جس نے دونوں ہاتھوں سے پرائیویٹ جیٹس کے اندر پیسے بھیجے اور پیسے منگوائے، وہ کہتا ہے منی لانڈرنگ پہ قابو پائیں گے. 190 ملین بند لفافے میں کابینہ سے اپروو کروا کر اس کا جواب بھی نہیں دیتا. کہتا ہے منی لانڈرنگ پہ قابو پائیں گے. اس کے بعد مہنگائی کی شرح ہو جو 2% پہ کھانے پینے کی اشیاء، 3.7% پہ نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی. تم نے مہنگائی کو 16 سے 18%، کھانے پینے کی اشیاء کی بات کر رہے ہیں، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، بجلی مہنگی، گھی مہنگا، روٹی مہنگی. IMF کا پروگرام کیا تھا، 5 سال قیمتیں نہیں بڑھی تھیں. بجلی مہنگی. اس کے بعد بدترین خسارے، ترقی کی شرح 6.1% پہ چھوڑ کر گئے تھے. خود انہوں نے رپورٹ شائع کی. اس کے بعد وہ ترقی کی شرح پہلے منفی لے گئے، پھر اوپر چلی گئی. جس طرح پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں. رواں ماہ سٹی ڈویژن سے 188 پتنگ باز اور پتنگ فروش گرفتار کیے گئے ہیں. ملزمان سے 10,174 پتنگیں اور کیمیکل ڈور کی 285 چرخیاں بھی برآمد کی گئی ہیں. مزید تفصیلات بتائیں گے زین علی. جی زین. جی بالکل، سٹی ڈویژن پولیس کا سٹی کے روز انسدادی پتنگ بازی کے حوالے سے سخت انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے تھانے کی سطح پر ٹیمیں جو ہیں تشکیل دی گئی، جس کی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. رواں ماہ سٹی ڈویژن سے 188 پتنگ باز اور اس کی خرید و فروخت کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا. ملزمان کے قبضے سے 10,174 پتنگیں، 285 کیمیکل ڈور کی چرخیاں اور لاکھوں مالیت کا خام مال برآمد ہوا. سٹی ڈویژن پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 42 پتنگ فروش جبکہ 7 پتنگ ساز گرفتار کیے گئے. پتنگ بازی کے کنٹرول کے لیے بلند عمارتوں پر چڑھ کر نگرانی جو ہے کی جا رہی ہے. پتنگ بازی کے انسداد کے لیے آگاہی مہم، مساجد میں اعلانات اور بینرز آویزاں کروائے جا رہے ہیں. ترجمان پولیس کے مطابق والدین اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے دور رکھیں. عوام الناس پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کرے. انسدادی پتنگ بازی کے حوالے سے کڑی نگرانی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. بہت شکریہ زین. رمضان المبارک میں سحری اور افطاری میں بے احتیاطی شہریوں کی بڑی تعداد معدے کے امراض میں مبتلا ہو گئی ہے. پانی کی کمی کی وجہ سے اکثر شہریوں کو گردوں میں پتھری کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ DMS سروسز ہاسپٹل ڈاکٹر حماد حسن کا کہنا ہے کہ سحری اور افطاری میں چکنائی والی اشیاء سے پرہیز کریں. مزید تفصیلات لیں گے محمد بلال سے. جی بلال. جی بالکل، رمضان المبارک کا مقدس جو مہینہ ہے اس وقت جاری ہے، جبکہ سحری اور افطاری کے وقت جو ہمارے شہریان کی جانب سے بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر جو شہری ہے یہ معدے کے امراض کے ساتھ ساتھ جو دیگر امراض ہے اس میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر حماد حسن موجود ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے وقت جو ہے کن احتیاطی تدابیروں کو اپنانا چاہیے، اور خاص کر جو بیمار افراد ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، دل کے مریض ہیں، ان کو بھی کس طرح اپنی جو صحت ہے اس کو بہتر رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہم نے اکثر دیکھا رمضان میں لوگ جو ہے یہ زیادہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے، چکنائی والی چیزیں کھانے کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں، تو کن احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے؟ ہاں جی، رمضان المبارک جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے
ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کو جو ہے وہ اس میں زیادہ بیٹر کر سکیں، اور اس کے لیے اس میں جو ایک ہماری عادات ہیں کہ ہم افطاری کے ٹائم اور بہت زیادہ چکنائی والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ایک تو جتنا آپ زیادہ فروٹس کا استعمال کریں وہ زیادہ بیٹر ہے، اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے یہ سگریٹ نوشی کرنے والوں کے لیے بھی کہ وہ اس کو جو ہے کوئٹ کر سکتے ہیں رمضان مبارک میں۔ اور اس کے علاوہ جو مریض ہیں ڈائبٹیز کے اور ہائپر ٹینشن کے، وہ بھی جو ہے رمضان المبارک میں اپنی جو ہے میڈیسن ریگولر لیں، اور جو ہے افطاری کے، اور بالکل اس کو وہ رمضان المبارک جو ہے وہ بالکل ٹھیک وہ گزار سکتے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح کہ سنا کہ آپ نے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سحری و افطاری کے درمیان جو ہے یہ اعتدال میں رہ کے کھانا چاہیے، پانی بھی مناسب جو ہے یہ استعمال کریں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مریض ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی جو روزمرہ کی ادویات ہیں ان کا استعمال کریں، اپنے معالج سے بھی ضرور کنسلٹ کریں، اگر روزہ رکھنا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی فٹنس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا تاکہ رمضان مبارک میں اچھے طریقے سے روزے بھی رکھ کے عبادت بھی کی جا سکے۔ جی، خبریں اور اپڈیٹس آپ جان چکے ہیں، اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں لاہور نیوز 16۔